السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ریحان آفتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خاص بات۔ آج ہم موجود ہیں مفتی صاحب کے پاس اور ناظرین، ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ سفر اور محرم ان دونوں مہینوں میں کوئی خوشی کا کام نہیں ہوتا۔ یہ جو محرم کا مہینہ ہے اس میں تو کہتے ہیں کہ پورا مہینہ یہ غم کا مہینہ ہے، اور جو سفر کا سٹارٹ ہوتا ہے اس میں بھی ہم جس طرح ہماری شادی بیاہ کے فنکشن وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے۔ ہمارے بچپن سے ہم نے یہی سنا ہے، تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج مفتی صاحب سے اس کے اوپر بات کریں اور پوچھیں کیا دین میں ہمارے اس طرح کا کچھ ہے یا یہ ہم نے خود سے بنایا ہوا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی۔ تھوڑی سی رہنمائی کریں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ کیا محرم پورا مہینہ غم کا ہے، اور کیا سفر کے مہینے میں ہم شادی بیاہ کر سکتے ہیں؟ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک زندگی کا ایسا گوشہ نہیں ہے جس کی آپ نے رہنمائی چھوڑی ہو۔ زندگی کا ہر لمحہ قرآن و سنت میں ہمیں ملتا ہے، اور الحمدللہ ہماری رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے بڑا المیہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اسلام اور دین کی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو ہم جو اتنا بڑا درجہ دے دیتے ہیں کہ کبھی ہم اپنے دماغ سے سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اگر عقل سے سوچیں اور غور کریں تو بہت ساری باتیں ہمیں کسی کو پوچھے بغیر ہی خود بخود ہمیں آ جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذہن کلیئر ہونا چاہیے کہ کوئی زمانہ، کوئی دن، کوئی گھنٹہ، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، کوئی جگہ منحوس نہیں ہوتی۔ سارا یہ زمانہ اور یہ ساری چیزیں اللہ جل جلالہ کی ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ فرمایا کہ اب زمانے کو گالی نہ دو۔ اللہ فرماتے میں خود زمانہ ہوں۔ تو زمانہ برا نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں پہلے زمانہ بہت اچھا تھا، اب زمانہ برا ہو گیا۔ زمانہ وہی ہے، دن وہی ہے، چاند سورج ستارے وہی ہیں، ہم لوگ بدلیں۔ ہماری سوچ، ہمارا انداز، ہماری گفتگو، ہمارا علم، نالج کم ہو گئے، جس وجہ سے آج ہم گناہوں کی یا جہالت کی دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے، جب زمین و آسمان بنائے تو اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے تیار کیے سال کے لیے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان میں محرم الحرام بھی ہے، ذی الحج بھی ہے، ذی القعدہ بھی ہے۔ لیکن حرمت المہینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس مہینے میں شادی نہیں کر سکتے، اس مہینے میں کوئی ایسا اچھا فنکشن نہیں کر سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک تو یہ غلط فہمی پہلے بھی گفتگو میں نے عرض کی تھی کہ لوگوں نے یہ ڈالی ہوئی ہے کہ محرم الحرام پورا مہینہ غم کا ہے، اس لیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا خاندان اہل بیت کربلا میں شہید ہوا ہے، تو بس یہ مہینہ غم کا ہے، تو اس لیے محرم الحرام کے اس مہینے میں کسی قسم کی خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ میں ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاندان اہل بیت کے شہزادے ہیں، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اگر آپ کی شہادت محرم الحرام کو ہوئی ہے، محرم الحرام کو ہم شادی نہیں کر سکتے، محرم الحرام میں کوئی خوشی کا موقع نہیں کر سکتے، تو ذرا یہ عقل سے سوچیں کہ ان کے بابا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شہادت تو رمضان میں ہوئی ہے، پھر ہمیں رمضان کا مہینہ تو زیادہ غم میں گزارنا چاہیے کہ وہ خاندان اہل بیت کے سرخیل شہید ہوئے ہیں، جبکہ رمضان شریف میں شادیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، رمضان شریف میں سارے فنکشن اٹینڈ کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ معیار ہے سیدنا حسین کی شہادت کہ اس میں خوشی نہیں ہونی چاہیے، تو پھر ان سے بڑھ کے معیار خاندان اہل بیت کے جو سرخیل ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت پہ بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ انسان اسلامی تعلیمات سے روشناس ہوں، آپ غور کر کے دیکھیں اماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی شادی محرم الحرام میں ہوئی ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی بھی محرم میں ہوئی ہے۔ اگر اس میں محرم میں شادی کرنا ناجائز ہوتا، حرام ہوتا، گناہ ہوتا، تو پیارے آقا کی اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کی شادی نہ ہوتی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادی نہ ہوتی۔ صحابہ کرام نے کوئی بھی ایک واقعہ میں تاریخ اسلام میں ذخیرہ حدیث میں ایسا نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے محرم میں شادی کو ناجائز سمجھا ہو یا اس کو حرام سمجھا ہو۔ اس لیے یہ اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ غم ضرور ہوتا ہے، لیکن غم بیوی کے لیے ہے، خامند مر جائے تو 4 مہینے 10 دن اس کے ہیں، باقی تو 3 دن کا غم ہوتا ہے، 3 دن کے بعد تو غم ہوتا ہی نہیں ہے، سو ختم ہو جاتا ہے۔ تعزیت 3 دن کی ہے، دین ہمیں یہ بتلاتا ہے 3 دن کے بعد تعزیت ختم ہے۔ اب یہ ہمارے ایک رواج بن چکا ہے کہ اس کو ہر سال ہم دہراتے ہیں، یہ چیز غلط ہے۔
اس لیے یہ کلیئر ہو گیا کہ محرم الحرام میں شادی کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے، کی جا سکتی ہے اور کرنی چاہیے۔ اور یہ ایک اصول فقہا نے لکھا ہے کہ ایک عام عمل ہو، لوگ اسے لازم سمجھ لیں تو وہ بھی بدعت ہو جایا کرتا ہے۔ اب لوگوں نے تو کلیتاً اہل تشیع جو لوگ ہیں وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت بھی ان کی اس باتوں میں آ کر علم کی ناواقفی کی بنیاد پہ محرم میں شادی کو حرام سمجھتے ہیں، محرم میں کوئی اپنا جو ہے کہ پروگرام اٹینڈ کرنا گناہ سمجھتے ہیں، شادی کا نکاح کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ یہ انتہائی نامناسب ہے، اس چیز کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر ہم اسلام کے نام لیوا ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی لینی چاہیے۔ دوسری بات آ گئی سفر کی۔ سفر کے بارے میں لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے کہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے، اس کے اندر نوست ہوتی ہے، اگر شادی کریں تو ٹوٹ جاتی ہے، کاروبار کریں تو ڈوب جاتا ہے، سفر کریں تو نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ بات کرتے ہیں، اگر تھوڑی سی ہمت کر کے کوئی حوالہ ایسا اس کا دے لیں، کون سی کتاب میں، کس حدیث میں، کس صحابی نے یا کس اللہ کے ولی نے، کس فقیہ نے، کس امام نے، کس محدث نے کہا ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ کوئی ایک بھی کسی بھی عالم کی، کسی بھی محقق کی، کسی بھی کالم نگار اچھے بندے کی ایک تحریر نہیں لا سکتے جس میں کہا گیا ہو کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ سارے مہینے اللہ کے، نحوست انسان کے اپنے اعمال سے آتی ہے۔ یہ پیارے آقا کریم علیہ السلام سے پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ یہ لوگ جو عام لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ منحوس مہینہ ہوتا ہے، نحوست ہوتی ہے، تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح حدیث میں فرمایا کہ لا سفر، کوئی سفر میں، اور یہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور یہ جو عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگ جاتی ہے اور یہ آگے چلی جاتی ہے تداوی، یہ فرمایا اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسلمان اپنا جھوٹا دوسرے مسلمان کو پلائے، اس میں شفا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کا جھوٹا پیے گا تو اس میں بیماریاں چلی جائیں گی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کا جھوٹا مسلمان کے لیے شفا ہے۔ اور ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے کہ کلاس میں کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو سارے طلباء کو ایک جگ پانی کا لا کر پلاتے، آخر میں وہ جھوٹا اس کو پلاتے، وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو اس لیے یہ نوست والی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے فرمایا کسی سواری میں نوست نہیں ہے، کسی گھوڑے میں نوست نہیں ہے، کسی سفر کے مہینے میں نوست نہیں ہے۔ اس کو ہمارا اپنا کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہیے کہ سارے دن، جس طرح رمضان کا مہینہ ہے اس کی فضیلت اپنی ہے، اور ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اس کی اپنی شان ہے، محرم کی اپنی عظمتیں ہیں، تو سفر بھی انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کو منحوس کہنا یہ اللہ جل جلالہ پہ الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الیاذ باللہ ایک منحوس مہینہ میں دے دی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل جلالہ نے پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا، پیارے آقا کریم علیہ السلام کے فرامین میں کہیں بھی نہیں ہے۔ چار بڑے بڑے امام گزرے فقہ کے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی انداز میں حدیث کے بڑے بڑے امام گزرے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ۔ یہ جتنے بھی حضرات گئے ہیں، کسی نے بھی اس کو 1% بھی نہیں ایکسیپٹ کیا کہ اس کے اندر نوست ہوتی ہے۔ ہمیں یہ کلیئر کرنا چاہیے، اور یہ انتہائی نامناسب بات ہے کسی کو منحوس کہنا، اللہ کے دن کو منحوس کہنا، وقت کو منحوس کہنا، اور شادیاں نہ کرنا، پروگرام نہ کرنا، یہ غلط ہے۔ ہاں، عام طور پہ ایک سوال یہ لوگ کرتے ہیں کہ جناب ہم نے کی تھی تو ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، ہم نے ایسا کاروبار شروع کیا تھا، سفر کا مہینہ تھا خراب ہو گیا ہے، ہم سفر میں جا رہے تھے تو آگے سفر کا مہینہ تھا تو ہمیں نقصان ہو گیا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، سفر کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرمایا کہ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں نظن عبدی بھی، میں ہر بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ سفر میں مجھے نقصان ہوگا تو اللہ اس کو نقصان دیں گے، جو کہتا ہے مجھے ربیع الاول میں نقصان ہوگا اس کو ہوگا۔ جو انسان یہ کہتا ہے، تفسیر میں لکھا ہے، یہ کہتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تیری نہیں سنتا۔ جو کہتے ہیں اللہ میری سنتے ہیں تو اللہ اس کی سنتے ہیں۔ اس لیے جب ہم اپنا کنسیپٹ کلیئر کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں نوست نظر نہیں آئے گی۔ سفر میں بھی شادی کرنی چاہیے، محرم میں بھی شادی کرنی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد امام زین العابدین جتنا عرصہ رہے، کیا کوئی ایسا ایک حوالہ کوئی پیش کر سکتا ہے کہ امام زین العابدین نے اس محرم اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا ہو، یا اس کے اندر شادی اور خوشی کے پروگرام کو ناجائز سمجھا ہو؟ تو ایسا کوئی بات نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس سے اپنے آپ کو کلیئر کریں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی رہنمائی لے کے اہل حق علماء کی صحبت میں بیٹھ کے اپنی علمی تشخص بڑھانے کی اور اس کی رہنمائی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔